کچھ دن پہلے ایک خاتون سے دوپہر کو ملاقات ہوئی جو جسم فروش تھیں۔ رات کو چونکہ وہ روزی کمانے میں مصروف ہوتی ہے، اسی وجہ سے دن میں ملاقات کرنا پڑی۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھایا، خاطر مدارت کی۔ ان کا حال پوچھنے کے بعد میں نے سوال کیا کہ آپ اس بے لذت کام میں کیسے پھنس گئیں؟ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی چھلکی، پھر مسکرا کے بولیں، عشق ہو گیا تھا اور محبت میں اندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کچھ دن محبوب نے چار دیواری میں میری چادر اتار کر دل و جان سے محبت کی، اور اس کے بعد نہ سر ڈھانپنے کو دیوار رہی نہ چادر رہی۔ جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا۔ اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں تھیں، اور بس پھر جسم ہی روزی روٹی کا سبب بن گیا۔ سوال کیا کہ والدین تو معاف کر ہی دیتے ہیں، ان کا نرم دل ہوتا ہے، تو ایک بار چلی جاتی؟ تو مسکرا کر بولی، معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت کا منہ کالا ہو جائے تو پھر یہ دنیا والے کبھی گورا نہیں ہونے دیتے، مرتے دم تک کالا ہی رہتا ہے۔ سوال کیا کہ چلیں بھیک مانگ لیتی، کم سے کم جسم فروشی سے تو اچھا کام ہے، تو بولیں یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی بھکارن کو کرائے کا کمرہ نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رکھتا، عزت بیچ کر کم سے کم عزت سے تو رہ لیتی ہوں۔ اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اس دنیا میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے جو نیکی کا درس دیتے ہیں اور اندر سے شیطان ہیں۔ کسی مولوی کو کہیں طوائف سے شادی کرے گا تو وہیں بولتی بند ہو جائے گی۔ سوال کیا کہ محبت کیا ہے؟ تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولیں کہ محبت بھی ایک دھندا ہے۔ مرد اپنی رقوم انویسٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپس لیتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، مرضی ہے تو شادی کر لے اور مرضی ہے تو چھوڑ دے۔ جو لوگ سچ میں محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس تحریر میں نوعمر جوان لڑکے لڑکیوں کے لیے نصیحت ہے، اور بالخصوص لڑکوں کے لیے، پلیز کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ آپ کے گھر میں بھی ماں، بہن، بیٹی ہے۔ یہ نہ ہو آپ کی کرنی ان کو بھگتنی پڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کی عزتوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تحریر کو نصیحت سمجھ کر دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔